الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. اس کا نام ہے، دنیا کا نام ہے دارالامتحان. یہ امتحان کا گھر ہے. یہاں اللہ رب العزت ہر انسان کو امتحان سے گزارتے ہیں اور ہر انسان کا امتحان لیتے ہیں. اس دنیا کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے. اچھوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، گناہگاروں کا بھی امتحان لیتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ صرف گناہگاروں کا امتحان ہے، اچھوں کا بھی امتحان ہے، نیکوں کا بھی امتحان ہے. نبیوں کا امتحان لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. اللہ نے ان کو اپنا دوست پکارا کہ زمین پر میرا دوست ابراہیم. کتنی بڑی بات ہے کہ خالق کائنات کسی کو اپنا دوست کہے. دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہمیں دوست کہتا ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے مجھے اپنا دوست کہا ہے. اور یہاں خالق کائنات فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ زمین پر میرا دوست ابراہیم. لیکن دوست کو بھی امتحانوں سے گزارا. قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ وَإِذِ ابْتَلَىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ابتلا کہتے ہیں امتحان، آزمائش، کہ ہم نے ابراہیم کو امتحانوں سے گزارا، آزمائشوں سے گزارا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور وہ سب امتحانوں میں پورے اترے. ایک نبی ہیں ایوب علیہ السلام، بڑے انبیاء میں ہیں. ان کو اللہ نے بیماریوں میں آزمایا. ان کا صبر مشہور ہے، صبر ایوبی محاورہ ہے.
کہ ایوب علیہ السلام جیسا صبر ہر نبی کا ایک خاص وصف صفت رہی ہے، تو ایوب علیہ السلام کی خاص صفت تھی صبر. ان کو اللہ نے بیماریوں میں آزمایا، بیماریاں بڑھتی گئیں تو وہ آبادی چھوڑ کر ایک غار میں آ کر، ایک پہاڑ کے غار میں آ کر رہنے لگے. وہ پہاڑ کا غار ان کے لیے آئی سی یو تھا. کہتے ہیں نا بیماری بڑھ گئی ہے، آئی سی یو میں رکھا ہے. آئی سی یو میں رکھا ہے کہ مانے بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو ان کا آئی سی یو تھا پہاڑ کا غار، اس میں انہوں نے اپنی بیماری کے دن گزارے. سب نے ساتھ چھوڑ دیا. جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو سب ساتھ دیتے ہیں، جب حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. ایک بیوی اکیلی رہی جو اس غار میں ان کی خدمت کرتی رہی. جب تکلیف بڑھ گئی تو وہ صبر کا پیالہ چھلک گیا. انہوں نے اللہ کو پکارا، وَنَادَى أَيُّوبَ رَبَّهُ. انہوں نے پکارا، اے اللہ میری تکلیف بڑھ گئی ہے، اس بیماری نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. تو جواب آیا، ادھر سے ندا گئی ادھر سے جواب آیا کہ ایوب اس سامنے کے پہاڑ میں ٹھوکر مارو. انہوں نے ٹھوکر ماری، اسے چشمہ نکلا. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے چشمہ نکلا زمزم، ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے چشمہ نکلا. تو حکم ہوا کہ اس پہ نہاؤ. جب نہایا تو سب بیماریاں دور ہو گئی. وہ چشمہ آج بھی ہے، موجود ہے. ترکی میں ایک شہر ہے عرفہ، اس کے قریب پہاڑوں میں وہ چشمہ ہے. وہ غار بھی ہے جہاں بیماری کے دن گزارے، اور سامنے وہ چشمہ بھی ہے جس میں نہا کر بھی ان کی بیماریاں دور ہوئی. آج بھی لوگ وہ پانی کینوں میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں اس عقیدت کے ساتھ کہ بیماروں کو نہلائیں گے وہ صحت ہوگی. اس کو پیتے ہیں برکت کے طور پر. ہم نے بھی پیا اس چشمے کا پانی، ہم نے بھی پیا. ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی کہ یہ بوتلوں کے پانی جھک مارتے ہیں. ایسا ٹھنڈا میٹھا. تو نبیوں کا امتحان لیا، نبیوں کو امتحانات سے گزارا. تو نیکوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، گناہگاروں کا بھی امتحان لیتے ہیں، اپنوں کا بھی لیتے ہیں، پرایوں کا بھی لیتے ہیں. دنیا امتحان کی جگہ ہے. ہر انسان کو یہاں امتحان سے گزرنا ہے، یہاں امتحان سے گزرنا ہے. حالات لا کر بھی امتحان لیتے ہیں. صحت بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے، غریبی بھی امتحان ہے، امیری بھی امتحان ہے، جوانی بھی امتحان ہے، بڑھاپا بھی امتحان ہے. کبھی خوشیاں دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی غم لا کر امتحان لیتے ہیں. امتحانوں سے گزار کر اپنے بندے کو آزماتے ہیں. اللہ سے امتحان مانگنا نہیں ہے، لیکن امتحان آئے تو حکم پر چلنا ہے، حکم پر چلنا ہے. تو سب کا امتحان لیتے ہیں، اپنوں کا بھی پرایوں کا بھی. لیکن نیک لوگوں کے امتحان میں
اور گناہگاروں کے امتحان میں ایک فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ نیکوں کا امتحان شروع میں ناگواریاں، تکلیفیں اور انتہا کامیابی، اس کی شروع تکلیفوں سے، ناگواریوں سے، اور انتہا کامیابی ہے۔ اور گناہگاروں کا امتحان ابتدا میں عیش عشرت، مزے اڑانا، اور انتہا ناکامی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا بھی امتحان لیا، فرعون کا بھی امتحان لیا، دونوں کو مصر کے تخت پر بٹھا کر امتحان لیا۔ دونوں مصر کے تخت پہ بیٹھے، یوسف علیہ السلام بھی مصر کے تخت پر بیٹھے، فرعون بھی مصر کے تخت پر بیٹھا۔ یوسف علیہ السلام کا امتحان بھی مصر کے تخت پر ہوا، فرعون کا امتحان بھی مصر کے تخت پر ہوا۔ یوسف علیہ السلام کی ابتدا ناگواریوں سے، بھائیوں کی حسد بغض کی وجہ سے بے گھر ہوئے، ماں باپ چھوٹے، بے گھر ہو گئے، مصر میں لا کر غلام بنا کر بیچے گئے۔ ابتدا سے ناگواریاں، گھر چھوٹا، بے گھر ہوئے، ماں باپ چھوٹے، مصر لا کر غلام بنا کر بیچے گئے۔ وہ زمانہ بھیڑ بکریوں کی طرح بیچ دیا جاتا تھا آدمیوں کو، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا اس کو پکڑ کے بیچ دیتے تھے۔ جس کے گھر بیچے گئے اس گھر کی مالکہ نے ان پر الزام لگایا، بہتان لگایا۔ مجرم خود تھی، بہتان ان پر لگا۔ وہ غریب کی کون سنتا ہے؟ اس غریب کی کون سنتا ہے؟ تو جیل میں بھیج دیے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے۔ 10 سال جیل میں گزارے حضرت یوسف علیہ السلام نے، 10 سال جیل میں گزرے۔ مقدمے کی کوئی تاریخ نہیں کہ کس تاریخ کو مقدمہ لیا جائے گا، ان کے مقدمے کی کب تحقیق ہوگی، کیس کی کوئی ڈیٹ نہیں۔ دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ ان کے معاملے کو کب اٹھا کر دیکھا جائے گا۔ ایک غریب ہے، پردیسی ہے، غریب ہے، پردیسی ہے، کوئی اس کا حمایتی نہیں ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے۔ 10 سال گزر گئے۔ پھر اللہ نے ایک غیبی، اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا۔ اللہ کا غیبی نظام، ایک ہے ظاہری نظام جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور ایک اللہ کا غیبی نظام ہے۔ وہ غیبی نظام حرکت میں آیا اور یہ جیل سے اٹھا کر حکومت کے تخت پر بٹھا دیے گئے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ ایک قیدی جو ان کے ساتھ جیل میں تھا اسے یاد آیا کہ وہ اس جیل خانے میں ایک بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے جو تعبیر بتائی تھی وہ صحیح نکلی، مجھے میرے دوست ہو۔ تو بادشاہ سے اس نے کہا کہ درباریوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہمیں اس کی تعبیر نہیں سمجھ میں آتی۔ اس نے بادشاہ سے کہا ایک آدمی جیل میں ہے، میں اسے جانتا ہوں، وہ تعبیر بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا جلدی لاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے میرے الزام کی تحقیق کرو، میں اپنے الزام کے ساتھ نہیں آنا چاہتا۔ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ جو ملزم جس نے بہتان لگایا وہی مجرم تھی۔ تو معاملہ صاف ہو گیا۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ 7 سال زبردست اناج ہوگا، فصلیں زبردست ہوں گی، پھر بعد کے 7 سال قحط آئے گا۔ ان 7 سال کی فصلوں کو آنے والے قحط کے 7 سالوں کے لیے محفوظ رکھو۔ اس کی ترکیب بھی بتائی کہ بالیوں میں رکھو،
بادشاہ نے کہا کہ یہ اتنا سارا جھگڑا میرے بس کا نہیں ہے، اتنا سارا جھگڑا میرے بس کا نہیں ہے کہ 7 سال حفاظت کرو غلے کی، 7 سال آنے والے برسوں میں اس غلے کو تقسیم کرنے کا انتظام کرو، اور پھر بعد والے سال میں بوائی کے لیے بیج بھی باقی رکھو۔ یہ 14 سال کا نظام یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا لو تم سنبھالو، اور پورے اختیارات ان کو مل گئے۔ 7 سال کے بعد جب قحط پڑا تو سارا عرب اناج لینے کے لیے مصر آیا۔ مصر میں ہی اناج ملتا تھا اور کہیں اناج نہیں ملتا تھا، سب جگہ قحط سالی۔ مصر میں اناج تھا اور وہ سب کو اناج دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام ان کے خاندان کے افراد کی تعداد پوچھ کر اس کے حساب سے ان کو سال بھر کا اناج دیتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ ان کے بھائی بھی آئے اناج کے محتاج ہو کر، ان کے وہ بھائی جنہوں نے ان کو گھر سے نکالا تھا، ان کو ماں باپ سے جدا کیا تھا، ان کے حسد بغض میں ان کے ساتھ سازش کی تھی، وہ بھی آئے اناج لینے۔ انہوں نے نہیں پہچانا یہ ہمارا بھائی ہے۔ پتہ نہیں کتنے برس گزر گئے، 10 سال تو جیل میں گزرے تھے، اس سے پہلے کتنے گزرے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، تو انہیں اناج دیا اور تعداد پوچھی۔ ایک بھائی کو چھوڑ کے آئے تھے، فرمایا آئندہ اسے بھی لے کر آؤ، اس کا بھی حصے کا اناج دوں گا۔ اب تو جتنے آئے ہو ان کا دوں گا، آئندہ اسے بھی لاؤ، اس کا بھی حصہ دوں گا۔ جب یہ بھائی ان کے پاس آئے تو کہنے لگے اے ملک، اے بادشاہ، ہمارے گھر پر بڑی آفت آئی ہے، اناج ختم ہو گیا، کھانے کی کوئی چیز نہیں رہی، بھیڑ بکریاں بھی کھا گئے، اناج لینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا کریں۔ اگر آپ اناج دیں گے یہ ہمارے اوپر احسان ہوگا، اگر آپ اناج دیں گے۔ ہم گھر کا سامان برتن سب سمیٹ کے لائے ہیں، یہ اس اناج کی قیمت نہیں ہے جو آپ ہم کو دیں گے، یہ تو جو ہمارے پاس تھا ہم لے آئے ہیں، اور جو آپ اناج دیں گے وہ ہمارے اوپر احسان ہوگا۔ یہ اپنے گھر کا حال سن کر یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے گھر کا یہ حال ہے جس میں میرے ماں باپ ہیں، نبی ہیں اس گھر میں، اور اس گھر کا حال یہ ہے کہ وہاں اناج کچھ نہیں رہا، فاقے پڑ گئے۔ اگلے سال پھر آئے لینے کے لیے اناج، تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ بیٹو جب مصر جاؤ اناج لینے کے لیے تو میرے یوسف کو تلاش کرنا، جب اناج لینے کے لیے مصر جاؤ تو میرے یوسف کو تلاش کرنا۔ تو بیٹے کہنے لگے کہ یوسف 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 یوسف، اس کے یاد میں، اس کے غم میں آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بینائی چلی گئی، بینائی ختم ہو گئی، اس کی یاد میں روتے روتے، اور آج بھی یوسف کو نہیں بھولتے۔ بڑھاپے میں یہی حال ہوتا ہے کہ آج بھی یوسف کو نہیں بھولتے، پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا، زندہ ہے تو کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے بیٹو، اللہ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میرا اللہ مجھے یوسف سے ملنا نصیب کرے گا، میرا اللہ مجھے یوسف سے ملنا نصیب کرے گا۔ تو
تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ پہاڑ جیسے حالات ہوں، سمندر کی طرح کے حالات ہوں، سمندر کی موجوں کی طرح کے حالات ہوں، وہ ہر حال میں اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے، وہ کبھی مایوس نہ ہو، کسی حال میں مایوس نہ ہو۔ ایک مومن کا کام یہ ہے۔ 10 سال ہو گئے بچھڑے ہوئے، 10 سال نہیں اور زیادہ ہو گئے، تو کہتے ہیں بیٹو میرے یوسف کو تلاش کرو۔ بیٹے کہتے ہیں ابا کہاں کا یوسف؟ پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا ہے، تو کہاں ہے؟ کہاں جا کے مصر میں یوسف کو ڈھونڈیں گے؟ فرمانے لگے میرے بیٹو میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اللہ مجھے میرے یوسف سے ملنا نصیب کرے گا۔ تو بھائیو حالات نبیوں پر آئے، کیسے کیسے حالات آئے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ان تمام حالات سے گزار کر مصر کے تخت پہ بٹھایا، تو ابتدا ناگواریوں سے اور انتہا کامیابی، اور فرعون ابتدا عیش و عشرت مزے اور مزے اڑانا، خواہشیں پوری کرنا، اور انتہا اس کو فوجوں کے ساتھ سمندر میں ڈبو کے دکھایا۔ تو بھلوں کا امتحان، نیکوں کا امتحان، ابتدا میں کامیابی، ناگواریاں، انتہا کامیابی، اور گناہگاروں کا ابتدا میں عیش و عشرت، مزے اڑانا، اور انتہا ناکامی۔ فرعون، حامان، شداد، نمرود، یہ سب ہیں کہ جن کی ابتدا مزے اڑانے سے ہے اور ان کی انتہا ناکامیاں۔ پنجرا کبوتر کے لیے، طوطے کے لیے، مینا کے لیے، پرندوں کے لیے بھی خریدتے ہیں، اور پنجرا چوہے کے لیے بھی خریدتے ہیں۔ لوگوں کو پرندے پالنے کا شوق ہوتا ہے، پنجرا خرید کے لاتے ہیں۔ تو پنجرا پرندوں کے لیے بھی ہے، اور پنجرا چوہے کے لیے بھی ہے۔ پرندے کا پنجرا محبت سے ہے، اس کی آواز پیاری ہے، اس کی پکار پیاری ہے، اس کا پنجرا محبت سے ہے، حفاظت کے لیے ہے کہ کہیں بلی ہاتھ نہ ڈال دے، گلا نہ پکڑ لے، اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ اور چوہے کا پنجرا بھی حفاظت کے لیے ہے کہ میرے گھر سے کہیں نہ جائے، وہ ہلاکت کے لیے ہے۔ پرندے کا پنجرا حفاظت کے لیے، چوہے کا پنجرا ہلاکت کے لیے۔ دونوں کو دانا ڈالتے ہیں، پرندے کو بھی دانا ڈالتے ہیں اور چوہے کو بھی کھلاتے ہیں۔ ناریل کا ٹکڑا بھون کر آگ میں روسٹ کر کے، ایسی خوشبو آتی ہے جب ناریل کو روسٹ کرو، تو وہ روسٹ کر کے چوہے کے لیے لگاتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے اماں مجھے دے، کہتے نہیں یہ چوہے کے لیے ہے۔ کہ چوہے سے، بچے سے زیادہ چوہے سے پیار ہے؟ نہیں، اسے پکڑنا ہے، اور جب قبضے میں آ جاتا ہے تو یاد دلا دلا کے اسے مارتی ہے۔ بچوں کے یونیفارم قطر ڈالے، مارو اسے، کتابیں قطر ڈالی میرے بچے کی، مارو اسے۔ تو امتحان تو سب کا ہے، لیکن بھلوں کا امتحان ابتدا ناگواریاں ہیں اور انتہا کامیابی ہے۔ دو قصے ہیں، کامیابی ناکامی کا فیصلہ نتیجے سے کیا جائے گا کہ نتیجہ کیا نکلا، کس کا کیا نتیجہ نکلا، کہ کون کامیاب کون ناکام۔ دنیا میں تو سب گزر رہے ہیں، نتیجہ بتائے گا کون کامیاب ہے کون ناکام ہے۔ تو دو قصے ہیں، تاریخ کے دو قصے۔ ایک قصہ ہے سکندر کا، سکندر
कौन सिकंदर? गली का सिकंदर। गली में एक लड़का सिकंदर रहता है, उसकी बाप पुकारती रहती है सिकंदर सिकंदर। तो गली का सिकंदर नहीं, वो दुनिया को फतह करने वाला सिकंदर। उसने यूरोप से लेकर हिंदुस्तान तक दुनिया फतह की। अभी उसके गांव में इज्तिमा हुआ, सिकंदर के गांव में यूरोप का इज्तिमा, यूरोप वालों का जोड़। उसका गांव है मकदूनिया, मैक्सिडोनिया अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू मकदूनिया कहते हैं। उसके गांव में इज्तिमा हुआ, 32 मुल्कों के लोग वहां जमा हुए। 32 मुल्कों के लोगों का यूरोप में जमा होना कोई मामूली बात है? तो ये सिकंदर वहां का, जिसने यूरोप से लेकर हिंदुस्तान तक की दुनिया फतह की, वापसी में उसे मौत आई। उसे अंदाजा हो गया कि मेरा ये आखिरी वक्त है। बहुत समझदार था, पढ़ा लिखा, तो वो समझ गया कि मेरी मौत का वक्त करीब है, आसार हैं मौत के। तो उसने ऐलान किया कि है कोई जो मुझे इतनी मोहलत दिला दे कि मैं वतन जाके मर जाऊं। मौत को टाल तो नहीं सकते, मैं जानता हूं कि मौत आके रहेगी, लेकिन इतनी मोहलत मुझे मिल जाए कि मैं वतन जाकर मर जाऊं। है कोई जो इतनी मोहलत दिला दे? मैं मेरी सब दौलत उसे देने के लिए तैयार हूं, मैं मेरी सब दौलत उसे देने के लिए तैयार हूं। दुनिया को फतह करके जो दौलत हासिल की, दुनिया की बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दी, बड़े बड़े बादशाहों को तख्तों से उतारा, उनकी हजारों साल की जमा किए हुए उनके खजाने वो सब ले लिए। वो कहता है कि मैं ये सब कुछ देने तैयार हूं, मुझे इतना वक्फा मिल जाए कि मैं वतन जाके मर जाऊं। लेकिन इसको कोई टाल न सका और वहीं वो रास्ते में मर गया। हसरत के साथ कि दुनिया फतह की, लेकिन परदेश में मर रहा हूं। ये सब कुछ ले लो, मुझे इतनी मोहलत दे दो, वहां जा वतन में जाके मर जाऊं। और एक मौत है, मवाजना कीजिए, मवाजना दोनों को मिला के देखिए। हजरत सईदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, मस्जिद नबवी के मुअज्जिन, हुजूर के हर वक्त के खादिम, इंतकाल का वक्त आया, बीवी पास बैठी हुई हैं, कह रही हैं कैसे गम का वक्त है, वाह करबा, कैसे रंज और गम का वक्त है कि मेरे शौहर दुनिया से जा रहे हैं, मेरे शौहर की जुदाई हो रही है। कैसे शौहर है? हुजूर के हर वक्त के कादिम, मस्जिद नबवी के पहले मुअज्जिन, वो दुनिया से जा रहे हैं। हजरत सईदना बिलाल बीवी की आवाज सुनते हैं, कहते हैं तू गलत कह रही है, ये रंज और गम का वक्त नहीं है, ये खुशी का, शादमानी का वक्त है कि थोड़ी देर में दुनिया से जाएंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका से मिलूंगा, मेरे आका से मिलूंगा। थोड़ी देर के बाद मेरे दोस्त सहाबा से मुलाकात होगी, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी। थोड़ी देर में दुनिया से जाऊंगा, मेरे आका इंतजार में है। तो ये खुशी का वक्त है या गम का वक्त है? तो गलत कह रहे हैं, गम का वक्त है, तो खुशी का वक्त है। जैसे घर का कोई अजीज बाहर मुल्कों में काम कर रहा है, सऊदी अरब में, अमारात में, कुवैत में, कतर में, तो जिस दिन उसके आने का दिन होता है, छुट्टी पर घर आने का दिन होता है, तो उस दिन घर में खुशियां होती हैं।
بیوی خوش ہے، شوہر آ رہے ہیں، بچے خوش ہیں، آج ابا آ رہے ہیں، دوست خوش ہیں، آج دوست آ رہا ہے، گھر میں بریانی پکی ہے، استقبال میں بریانی پکی ہے، ادھر گھر میں خوشیاں ہیں اور ادھر وہ سوچ رہا ہے کہ تھوڑی دور میں کراچی اتروں گا، اسلام آباد، لاہور اتروں گا، تھوڑی دیر میں گھر پہنچوں گا، میری بیوی انتظار کر رہی ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، تو ادھر بھی خوشیاں، ادھر بھی خوشیاں، ادھر بھی خوشیاں، ادھر بھی خوشیاں۔ حضرت سیدنا بلال کہتے ہیں کہ تو کہہ رہے غم کا وقت ہے، ارے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت ہے، ابھی انتقال ہوگا، ابھی جا کے میرے آقا سے ملوں گا، میرے دوست صحابہ سے ملوں گا، فرشتے روح لینے کے لیے آتے ہیں، نیک آدمی کی، دیندار کی روح لینے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ گناہگار کی روح کیسے نکالتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کو اس تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ گناہگار کی روح نکالنے کے لیے کس شکل میں آتے ہو۔ انہوں نے فرمایا آنکھیں بند کر لیجئے۔ جب آنکھیں کھولی تو ایسا ہیبت ناک چہرہ، آنکھوں میں آگ کے شعلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ مرنے کے بعد اگر کسی کے لیے کوئی عذاب نہ ہوتا تو یہ تمہارا چہرہ دیکھنا ہی کافی ہے اس کے لیے۔ پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ نیک آدمی کی روح کیسے نکالتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا آنکھیں بند کر لیجئے، پھر کھولیے تو انتہائی حسین چہرہ، انتہائی حسین چہرہ، ہاتھوں میں گلدستے، رنگ برنگ کے پھول جنت کے، ہر پھول کی خوشبو الگ، ہر پھول کا رنگ الگ۔ ان کی روح ایسے نکل آتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے۔ فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں، فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ چلو اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف، ارجعی، چلو الی ربک راضیۃ مرضیہ، کریم رب کی طرف چلو، اس حال میں کہ وہ تم سے راضی تم اس سے راضی، وہ تم سے خوش تم اس سے خوش، وہ تم سے خوش تم اس سے خوش۔ فادخلی فی عبادی، اس کے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ خوشخبریاں لے کر فرشتے آتے ہیں، اس کی روح ایسی نکل آتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے۔ تو بھائیو تھوڑا سا زمانہ ہے امتحان کا، اس میں آدمی وہ کرے جو رب چاہتے ہیں، وہ کرے جو رب چاہتے ہیں، پھر اللہ وہ کرے گا جو بندہ چاہے گا۔ اس کامیابی کے بعد اللہ وہ کرے گا جو بندہ چاہے گا۔ تھوڑی سی دنیا کی زندگی میں بندہ وہ کرے جو اللہ چاہتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ وہ کرے گا جو بندہ چاہے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری یہ ساری محنت جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے اور رب چاہی کی طرف آنے کی ہے۔ یہ تبلیغ و دعوت کی محنت جی چاہیوں سے نکلنا ہے اور رب چاہی کی طرف آنا ہے۔ یہ ہے امتحان، یہ ہے امتحان کہ دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں، زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ہر زمانے میں اور قیامت تک ہر زمانے میں دنیا میں جینے کے دو راستے، دو ہی راستے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے۔ دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے، خواہشیں پورا کرنے کی جگہ ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔
تو ایک راستہ ہے کہ وہ کریں گے جو جی چاہتا ہے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا جی کیا چاہتا ہے، ہم دیکھیں گے ہمارا رب کیا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے اس سے عہد کیا ہے، اللہ سے عہد کیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ عالم ارواح میں تو سب نے عہد کیا تھا، دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں جہاں روحیں پیدا کی گئی سب کی، اور وہ اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آتے ہیں، وہاں سب نے عہد کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہر روح نے جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ قالو بلا، جو جواب دیا تھا ہم نے عالم ارواح میں کہ تو ہمارا رب ہے، وہ قالو بلا، وہ مجھے اس طرح یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو، جیسے کل کی بات یاد ہوتی ہے آدمی کو، مجھے وہ قالو بلا کہنا ایسا یاد ہے جیسے میری روح نے قالو بلا کل کہا تھا۔ تو بھائیو، اس عہد کا یہاں امتحان ہے کہ کون اس کو یاد رکھ کر گزارتا ہے، کون اسے بھول کر گزارتا ہے۔ تو ایک ہے ویسے جینا جیسے جینا جی چاہتا ہے، خواہش والی زندگی، نفسانیات کی زندگی، ایک ایمانی زندگی۔ وہ کیا کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا عہد ہے اللہ سے۔ دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے ہمیں یہی یاد دلایا گیا ہے، بچے کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں، ایک کان میں اقامت پڑھتے ہیں کہ دیکھ تو دنیا میں آیا ہے، دنیا میں تیرے جینے کا یہ راستہ ہے، یہ دستور ہے، دستور، دنیا میں زندگی گزارنے کا دستور، دنیا میں جینے کا دستور۔ بچے کے دنیا میں آتے ہی اسے یاد دلاتے ہیں کہ دیکھ دنیا میں بھولنا نہیں اسے، تو نے عالم ارواح میں عہد کیا تھا، اس عہد کے امتحان کے لیے تو دنیا میں آیا ہے، اور یہ تجھے دنیا میں تیرے رہنے کا، تیرے جینے کا یہ دستور ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، بندے اللہ کے، امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حکم دیکھیں گے اللہ کا، طریقہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بندے اللہ کے، اس کا حکم دیکھیں گے۔ ہم نے اس کے ساتھ عہد کیا ہے کہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رب ہے، لا الہ الا اللہ، عہد ہے اللہ سے۔ زندگی کی گاڑی کی چلنے کی بھی دو پٹریاں ہیں، ایک پٹری ہے لا الہ الا اللہ، دوسری پٹری ہے محمد رسول اللہ۔ اس پر گاڑی چل رہی ہے تو فرسٹ کلاس والا بھی پہنچے گا، ایئر کنڈیشن والا بھی پہنچے گا، ریزرویشن والا بھی پہنچے گا، جنرل ڈبے والے بھی پہنچے گا۔ گاڑی دو پٹریوں پر ہے، لاہور سے چلے ہیں کراچی کے لیے، جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہے وہ بھی پہنچے گا، جو جنرل ڈبے میں بیٹھا ہے وہ بھی پہنچے گا، جو ریزرویشن میں ہے وہ بھی پہنچے گا، جو فرسٹ کلاس میں ہے وہ بھی پہنچے گا۔ اور اگر گاڑی پٹری سے ہٹ گئی تو ریزرویشن والا پہنچ جائے گا کیونکہ اس کا تو ریزرویشن ہے، اور جنرل ڈبے والا نہیں پہنچے گا کیونکہ اس کا تو ریزرویشن نہیں ہے۔ ٹھیک بول رہا ہوں میں؟ اگر گاڑی پٹری سے ہٹ گئی تو نہ جنرل ڈبے والا پہنچے گا، نہ ایئر کنڈیشن والا پہنچے گا، اور پٹری پر ہے تو انشاءاللہ سب پہنچیں گے۔ تو یہ ہمارا راستہ ہے، اس پر ہمیں آنا ہے اور اس پر امت کو لانا ہے۔ دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا، اللہ نبیوں کو بھیجتے ہی تھے اس لیے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس کے پسند کے راستے پر لائیں، انہیں غفلت سے نکالیں، غفلت کے اندھیرے
آدمی اس غفلت کے اور گناہوں کے اندھیرے میں بھول جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا تھا، کس لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم نے دنیا کو تمہیں بغیر مقصد کے بھیجا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ہمارے پاس واپس آنے والے نہیں ہو؟ نہیں، ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، واپس جا کے کارگزاری سنانا ہے، قیامت میں کارگزاری سنانا ہے کہ کیا کر کے آئے دنیا میں، کیا کر کے آئے دنیا میں۔ وہ حساب کا دن ہوگا، نتیجے کا دن ہوگا، فیصلوں کا دن ہوگا، اعلان ہوگا کہ فلاں کامیاب، ایسا کامیاب پھر کبھی ناکام نہیں، جو ناکام ایسا کہ ہمیں پھر کبھی کامیاب نہیں۔ تو یہ انبیاء آتے تھے انسانوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے، انہیں یاد دلانے کے لیے کہ تمہیں دنیا میں تم کیوں آئے تھے، تمہیں کیا کرنا تھا، تمہیں کیوں بھیجا گیا۔ نبی دنیا میں آتے تھے جھنجھوڑنے کے لیے، وہ خود تو راستے پر تھے ہی، وہ ہوتے ہی تھے راستے پہ، ان کا کام ہوتا تھا دوسروں کو راستے پر لانا۔ لیکن اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نہیں آئے گا نبی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا، غفلت کے اندھیروں میں چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر وہ کام کون کرے گا؟ تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کام میری امت کرے گی، جو میرا راستہ وہ میری امت کا راستہ، جو میری زندگی وہ میری امت کی زندگی، میرے امتی کی زندگی، جو میرا راستہ وہ میرے امتی کا راستہ، جو میرا کام وہ میرے امتی کا کام۔ آپ نے پوری امت کے ذمہ یہ کام کیا۔ تو بھائیو، خود راستے پر آنا ہے اور امت کو راستے پر لانا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ حجۃ الوداع میں حضور نے تمام صحابہ کو جمع کیا، حجۃ الوداع صحابہ کا اجتماع، حجۃ الوداع صحابہ کا اجتماع، حجۃ الوداع صحابہ کا اجتماع، اور بیان حضور کا، اور بیان حضور کا، اجتماع صحابہ کا۔ تو حضور نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تم تک؟ تو سب نے یہ کہا کہ آپ نے پیغام ہی نہیں پہنچایا، اس کا حق بھی ادا کر دیا، اس کے پیغام کے پہنچانے کا حق ادا کیا۔ تو فرمایا کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے، آگے پہنچانا تمہارا کام ہے۔ تو قیامت کی امت کا یہ کام ہے کہ زندگی اپنے نبی کے طریقے پر گزارے اور کام اپنے نبی کا کرے۔ ان کا کام ہمارا کام، ان کی زندگی ہماری زندگی، ان کا طریقہ ہمارا طریقہ، ان کا کام ہمارا کام۔ تو میرے بھائیو، اس پر ہمیں آنا ہے۔ اجتماع اس لیے نہیں ہے کہ بیانات سن لیے جائیں، وہ اس لیے ہیں کہ ہمیں اپنے راستے پر آنا ہے اور اس راستے پر امت کو لانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے جان مال لگانا ہے، زندگی کے اوقات لگانے ہیں۔ جان کے ایک معنی وقت کے ہیں کہ جب تک جان ہے وقت ہے، جان چلی گئی اب کوئی وقت ہے؟ قبرستان میں جا کے تشکیل کرو، بولو کون کون ایک سال کے لیے تیار ہے؟ ان کے پاس ہے ہی نہیں، سب گیا، ختم ہو گیا۔ ہمارے پاس ہے۔ تو جان کے ایک معنی وقت کے ہیں کہ سب کچھ دنیا کے لیے نہیں لگا دینا ہے۔ اگر سب کچھ دنیا کے لیے لگا دیا
جان لگا دی دنیا کے لیے، وقت لگا دیا دنیا کے لیے، مال لگا دیا دنیا کے لیے. اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، بڑی صلاحیتیں دی ہیں اللہ نے انسانوں کو، قوتیں، صلاحیتیں، عقل، سمجھ، سب کچھ دنیا کے لیے لگ گئی تو دنیا سے ہاتھ ملتے ہوئے سکندر کی طرح جائے گا کہ سب کچھ میں نے لگا دیا. حسرت کے ساتھ جا رہا ہے. نہیں میرے بھائیو، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے ہیں. ہم دنیا سے خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آئے، لے کر جانے کے لیے آئے ہیں. تو ہمیں یہ سب چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا ایک نظام بنانا پڑے گا. اس کو اس کے حال پہ چھوڑنا نہیں ہے. زندگی کو دنیا کے حوالے کر دیں گے تو دنیا موقع نہیں دے گی کچھ کرنے کا، کچھ موقع نہیں ملے گا. آدمی کو خیال ہوتا ہے یس یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے پھر میں کروں گا، تو وہ کام ہوتے نہیں. دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، پھر حسرت کرتا ہے کہ کاش میں نے سب کچھ کر لیا ہوتا. پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس دعوت کے تبلیغ کے کام میں کہتے ہیں بھئی اپنی زندگیوں کا ایک نظام بناؤ کہ ہمیں اتنا وقت اللہ کے راہ میں لگانا ہے، ہر حال میں لگانا ہے. موقع ملے گا تو لگانا ہے، موقع نہیں ملے گا تو دنیا کو قربان کر کے لگانا ہے. دنیا موقع دے گی تو کریں گے، نہیں دے گی تو نہیں کریں گے. نہیں، دنیا کو قربان کر کے ہم دین کا کام کریں گے. اپنی زندگیوں کا ایک نظام بنانا ہے. اپنی جان مال کو لے کر دنیا کے کناروں تک جانا ہے، دنیا کے کناروں تک جانا ہے. کل اس حال میں اللہ کرے کہ کل قیامت پہ اس حال میں حضور کے حوض پر حاضری ہو کہ حضور خوش ہوں کہ میرے یہ وہ امتی ہیں، میرے یہ وہ امتی ہیں جو میری امت کو میرے راستے پر لانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلتے تھے، اپنی دنیا کو قربان کر کے نکلتے تھے میری امت کو میرے طریقوں پر لانے کے لیے. ہم حضور کے طریقوں پر لانے کی محنت کر رہے ہیں. یہ کوئی تبلیغ والوں کا طریقہ نہیں ہے. جو حضور کا طریقہ ہے وہ ہے ہمارا طریقہ. تو ہم امت کو حضور کی راہ پر لانے کے لیے اس محنت کو کر رہے ہیں. کل حضور خوش ہوں کہ میرے یہ وہ امتی ہیں جنہوں نے آخر زمانے میں میری امت کو میرے طریقوں پر لانے کے لیے اپنی جان مال کی قربانیاں دے کر محنت کی. دنیا کے کناروں تک گئے، پیدل جماعتوں میں نکلے، گاؤں گاؤں بستی بستی گئے. کتنا حضور خوش ہوں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا کہ میرے یہ وہ بندے ہیں جو میرے بندوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے، یہ میرے وہ بندے ہیں جو میرے بندوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے اپنے گھر چھوڑ کے نکلتے تھے، اپنے گھر چھوڑ کے نکلتے تھے. اس کے لیے اپنی جان مال فارغ کرتے تھے، قربانی دیتے تھے. ایک نظام بنانا ہے ہمیں اپنی زندگی کا. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں سے جڑیں اور اپنی مسجد کی جماعت سے جڑیں. انشاءاللہ جب ہم اپنی مسجدوں سے جڑ کر، مسجد کی جماعتوں سے جڑ کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایک وقت اس راستے میں لگتا رہے گا اور پھر اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا. بھائیو، ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی. فرعون نے پوچھا تمہارے نبی ہونے کی کیا علامت ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو میرا یہ عصا آہستہ بن جاتا ہے. تو فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، میں میرے پورے ملک کے جادوگروں کو بلاؤں گا اور تمہارا مقابلہ کراؤں گا. تو مقابلہ طے ہوا. پورے ملک کے جادوگر بلائے گئے. ایک میدان میں سب جمع ہو گئے. تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے کرتب آپ دکھائیں گے یا پہلے کرتب ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے کرتب تم دکھاؤ. تو ان جادوگروں نے جو رسیاں، لاٹھیاں، جو کچھ تھا وہ میدان میں پھینکا اور وہ سب پھن پھناتے ہوئے اجڑے بن گئے. تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرائے
کہ اتنوں کا مقابلہ میں اکیلا کیسے کروں گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھینکو اپنا عصا۔ جو عصا ڈالا تو وہ سب اجدوں کو کھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے اس فتح پر کہ پورے ملک کے جادوگروں کے مقابلے میں اللہ نے ہم کو فتح دی، وہ اسی میدان میں دونوں سجدے میں گر گئے۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہم پر فتح پانے والے یہ دو، یہ کسی کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کی نقل میں وہ سارے جادوگر بھی سجدے میں گر گئے۔ جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا ہے تو اللہ نے ان کے سینوں کو ایمان سے بھر دیا۔ یہ جادوگر کے مقابلے کے لیے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اللہ نے ان کے سینوں کو ایمان سے بھر دیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے نقل پر جادوگروں کو ایمان مل گیا، تو حضور کی نقل پر ہمیں کیا ملے گا؟ ارے حضور کی نقل پر ہمیں کیا نہیں ملے گا؟ دنیا آخرت سب ملے گی انشاءاللہ۔ اس امت کو حضور کے راستے پر آنا ہے، وہ پوری امت کو لانا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی ہیں، جان مال لگانا ہے، دنیا کے کناروں تک انشاءاللہ جانا ہے۔ نیت تو کرو بھائی، نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ جان مال پوری دنیا پہ نہیں لگے گی، یہ جان مال اللہ کی دی ہوئی دنیا پر پوری نہیں لگے گی۔ ہمارا کام یہ ہے جو ہمارے نبی کا کام ہے، ہمارا طریقہ وہ ہے جو ہمارے پیارے نبی کا طریقہ ہے، جو ان کا طریقہ وہ ہمارا طریقہ، جو ان کی زندگی وہ ہماری زندگی، جو ان کا کام وہ ہمارا کام، اس کے لیے ہمیں جان مال لگانا ہے۔ تو سب نیت کرو، ارادے کرو، ملکوں میں جانے کی نیتیں کرو، ملکوں کے ارادے کرو، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ 4 مہینے تو ابتدا ہے، 4 مہینے تو ابتدا ہے، اللہ راستے پر ڈالیں گے، راہ پر پڑنے کا، یہ راہ پر پڑنے کی ابتدا ہے۔ پھر جو جتنا چلتا رہے گا، جو جتنا چلتا رہے گا، اللہ اسے آگے بڑھائیں گے۔ اور اگر منزل کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اگر خدا نہ کرے چلے تھے منزل کی طرف لیکن منزل کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو قرآن حدیث میں بڑی بشارتیں ہیں، بڑی بشارتیں ہیں کہ جن کی راہ پر چلے تھے پہنچے نہیں ان کی منزل کو، اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن جن کی راہ پر چلے تھے کل قیامت میں اللہ ان کے ساتھ حشر کرے گا۔